بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ شورى میں آیت نمبر 93 میں عربی متن پیش کر رہا ہوں۔ هل ينصرونكم أو ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں حل کیا، ینصرونکم وہ تمہاری مدد کر سکیں گے، او یا ینتصرون خود اپنا ہی دفاع کر سکیں گے، بچاؤ کر سکیں گے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں سادہ اور عام فہیم انداز میں، تاکہ سننے والے میرے سامعین کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ یہ آیت پچھلی آیت 92 کا تسلسل ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے دن مشرکوں سے کہا جائے گا، کہاں ہیں تمہارے معبود جن کی تم عبادت کیا کرتی تھے؟ اب مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹے معبود نہ صرف تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بھی جہنم سے نہیں بچا پائیں گے۔ دوہری کمزوری، تمہاری مدد کرنے سے عاجز، دنیا میں جن کے سامنے جھک کر عبادت کرتے رہے، قیامت کے دن وہ بالکل بے بس ہوں گے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اگر وہ اپنے بچانے پر قادر نہیں تو دوسروں کے لیے کیا کر لیں گے؟ اہم نقطہ، یہ آیت اصل میں شرک کی حماقت کو بالکل کھول کر بیان کرتی ہے کہ انسان ان ہستیوں کو پکار رہا تھا جو خود کسی کے محتاج ہے۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندى دخل النار، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب قول تعالی انہ من یشرک باللہ، ترجمہ جو شخص اس حال میں مرا وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا رہا یعنی شرک کرتا رہا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث بالکل واضح کرتی ہے کہ شرک کرنے والے کے معبود نہ دنیا میں اس کے کسی کام آتے ہیں نہ آخرت میں، بلکہ اس کا انجام جہنم ہی ہے۔ میرے سامعین، دل کی آنکھ کھول کر اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ اگر وہ جن پر اعتماد کر رہا ہے کل اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے تو تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کہیں دل سے کسی اور پر بھروسہ تو نہیں کر رہے اللہ کے علاوہ۔ میرے سامعین، بہت پیاری دعا سے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہم طہر قلوبنا من الشرک والنفاق واجعل توکلنا علیک وحدک ونجنا یوم القیامت مع الموحدین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو شرک اور نفاق سے پاک فرما، ہمارا بھروسہ صرف تجھ پر بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں